بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں سر شعیب، پاک اسٹڈی کلاس 8 کے چیپٹر نمبر 2 کے لانگ کویسچنز ریٹن ورک کے ساتھ۔ آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ لانگ کویسچن نمبر 2 کے ریٹن ورک سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کویسچن کو ہم آلریڈی بک میں ایکسپلین کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کو ریٹن ورک بھی کمپلیٹ کریں گے اس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایکسپلین بھی کریں گے۔ تو سٹارٹ لیتے ہیں۔ پیٹرن یا طریقہ کار وہی ہے جو اس سے پہلے ہم نے چیپٹر نمبر 1 یا چیپٹر نمبر 2 کی شارٹ کویسچن میں اپلائی کیا تھا۔ آپ یہ کویسچن اپنی نیٹ نوٹ بک میں لکھو گے۔ میں یہاں سے آپ لوگوں کو طریقہ کار سمجھاؤں گا، آپ اس کو فالو کرو گے۔ جس طرح پہلے آپ لوگوں نے ریٹن ورک کی ہے اسی کے اکارڈنگ آپ آگے بڑھیں گے۔ مائنڈ میپ بھی ڈرا کریں گے، فنیشنگ لائن، انڈر لائننگ، مارجن لائننگ اور ہائی لائٹنگ وغیرہ وہ سب کچھ آپ کریں گے۔ سٹارٹ لیتے ہیں۔ ہمارا جو آج کا سیکنڈ کویسچن ہے یا جو کویسچن نمبر 2 ہے وہ ہے ڈسکس ان ڈیٹیل دا CR فارمولا اینڈ گاندھی جنا ٹاکس۔ کویسچن آپ لکھ لو گے مارکر سے، اس کے بعد آپ آنسر کی ہیڈنگ دے دو گے۔ آنسر کی ہیڈنگ کے فوراً بعد جس طرح پہلے ہم نے ڈرا کیا تھا، آپ ایک اسپیسیمن مائنڈ میپ ڈرا کرو گے اپنی نیٹ نوٹ بک میں۔ اچھا سا مائنڈ میپ ڈرا کرو گے جس طرح میں نے آپ کو چیپٹر نمبر 1 کے لانگ اور شارٹ کویسچن کے ساتھ یا چیپٹر نمبر 2 کے شارٹ کویسچن کے ساتھ مائنڈ میپ ڈرا کر کے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا۔ تو آپ خود ان 5 لانگ کویسچن کے ساتھ کوشش کریں کہ بنائیں تاکہ آپ لوگوں کی پریکٹس ہو جائے اور مجھے اندازہ ہو جائے کہ آپ لوگ کتنا سیکھ چکے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے تو آلریڈی دیکھے ہیں۔ تو اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو میری انسٹرکشنز ہے ان پر کتنا عمل کیا ہے اور کتنی پریکٹس کی ہے، آپ کس طرح مائنڈ میپ ڈرا کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ فرسٹ پیج پر مائنڈ میپ ڈرا کر لو گے، مائنڈ میپ بیسیکلی جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس کی ایک سمر یا خلاصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ اگر وہاں پر جگہ ہے تو وہاں سٹارٹ لے لو گے یہ فرسٹ ہیڈنگ، اور اگر وہاں جگہ کم ہے تو نیکسٹ پیج پر یہ ہیڈنگ لکھ لو گے۔ مارکر کا، پینسل کا آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے۔ مارکر کو آپ لوگوں نے ہیڈنگ کے لیے اور جو امپورٹنٹ نیمز ہے پلیسز اور پیپل کے یا اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیٹ ہے اس کو لکھنے کے لیے، اور پینسل کا استعمال آپ مائنڈ میپ کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈر لائن ہے اس کے لیے کریں گے۔ بلیک جو مارکر ہے یا پوائنٹر ہے اس سے آپ مارجن لائن وغیرہ ڈرا کر سکتے ہیں یا فنیشنگ لائن وغیرہ ڈرا کر سکتے ہیں۔ جب مائنڈ میپ ڈرا کر لو گے تو فرسٹ یہ ہیڈنگ دے دو انٹروڈکشن کی۔ انٹروڈکشن کی ہیڈنگ آپ جب لکھ لو گے تو اس کو پینسل سے انڈر لائن کریں، یعنی اس کی نیچے لائن ڈرا کریں تاکہ پریزنٹیشن بہتر ہو۔ پریزنٹیشن امپورٹنٹ پارٹ ہے ہمارے ریٹن ورک کا۔ اس کے بعد نیکسٹ لائن میں یہاں سے آپ سٹارٹ لے لو گے۔ اس میں جو امپورٹنٹ ڈیٹ ہے ایئرس کے یا اس کے علاوہ منتھس وغیرہ کی یا جو نیمز ہیں پلیسز کے، تھنگس کے، پیپل کے، وہ آپ ہائی لائٹ لکھو گے بلیو مارکر سے۔ ڈیورنگ دا سیکنڈ ورلڈ وار، بریکٹ میں ہے 1939 to 1945، دا کانگریس ٹرائیڈ اٹس بیسٹ فار دا فل آؤٹ آف برٹش گورنمنٹ فرام انڈیا in order to transfer power to Congress. In these efforts, Congress ignored the Muslims and the British were aware of this trick of Congress. یہ جو میننگ ہے آپ اوپر نیچے مت لکھیں، بلکہ آپ ٹرک کے بعد بریکٹ میں اس کو پینسل سے لکھیں، اس کے بعد آپ کانگریس لکھ لیں۔ سیکنڈ ہیڈنگ نیکسٹ لائن میں دے دی ایکسپلینیشن کی، مارکر سے لکھیں اور کیپٹل لکھیں۔ پھر نیکسٹ لائن میں یہ ہیڈنگ لکھ لیں مسلم لیگز ڈکلیریشن، اس کو بھی آپ مارکر سے اور کیپٹل میں لکھ لیں۔ مسلم لیگ انڈر دی لیڈرشپ آف قائد اعظم میڈ اٹ کلیئر ٹو برٹش گورنمنٹ دیٹ the sentiments and feelings of 8 crores مسلم کین ناٹ بی اگنورڈ۔ سینٹیمنٹس احساسات، جذبات۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ ہیڈنگ دے دیں گوپال اچاریاز ایفرٹ، ایک کانگریسی لیڈر تھا مدراس کا، وہ نام تھا اس کا گوپال، چکرورتی راج گوپال اچاریہ۔ تو یہ گوپال اچاریہ ایفرٹس یہ ایک لائن میں لکھ لیں اور کیپٹل لے کے پھر انڈر لائن کریں۔ ان سچ سرکمسٹانسز
When Congress and Muslim League adopted different ways, a Congress leader of Madras, Mr. Chakravarti Rajgopal Acharya, tried to unite both the parties. ऐसे हालात में जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने अलग रास्ता अपनाया, मद्रास के एक कांग्रेसी रहनुमा चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य ने दोनों जमातों को मुत्तहद करने की कोशिश की, बिकॉज ही न्यू दैट कांग्रेस कैन नॉट मेक एनी डिसीजन विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ मुस्लिम लीग, क्योंकि उसको पता था कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के तावन के बगैर कोई मुआहिदा नहीं कर सकती, कोई फैसला नहीं कर सकती। रिजोल्यूशन बाय आचार्य, करारदाद। रिजोल्यूशन का मतलब है करारदाद। आचार्य का करारदाद क्या था? Gopalacharya put up a resolution to the Madras Assembly where Congress was asked to accept the demand of Pakistan with appropriate change and to hold dialogue with Muslim League regarding federal government. उसने मद्रास असम्बली में करारदाद जमा करवाई जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान का मुतालिबा मुनासिब तब्दीलियों के साथ मान लिया जाए और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग के साथ जो वफाकी हुकूमत का बनाना है उसके लिए बातचीत की जाए। इम्पोर्टेंस ऑफ द फार्मूला। इस फार्मूले की क्या अहमियत है? अब यहाँ पर ये जो हेडिंग है इसको भी आप मार्कर से लिख के, कैपिटल में लिख के और फिर पेंसिल से अंडरलाइन करें। फार्मूले की अहमियत क्या थी, इस पर बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले पॉइंट ये है कि मुस्लिम लीग विल कन्फर्म द डिमांड ऑफ इंडियन लिबरेशन। मुस्लिम लीग हिंदुस्तान की आज़ादी का मुतालिबा उसको मान लेगी and will cooperate the Congress about establishment of the temporary government in interim period। और जो अबूरी हुकूमत है, हुकूमत के बनाने से पहले उसमें कांग्रेस के साथ हुकूमत बनाने के लिए तावन करेगी। सेकंड पॉइंट है, अ कमीशन विल बी सेट अप आफ्टर द वार। जंग के अख्तिताम पर, जो दूसरी जंग अजीम है उसके अख्तिताम पर एक कमीशन बना लिया जाएगा। विच विल फाइंड आउट द मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स, जो मुस्लिम अक्सरियती अजला की तयन करेगी इन नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, शुमाल मशरक़ और शुमाल मगरब में। एंड दियर सेपरेशन फ्राम इंडिया विल बी डिसाइडेड थ्रू रेफरेंडम। और फिर उसका अगर रेफरेंडम के ज़रिए से फैसला आया कि अवाम ने अलहदा होने के हक़ में फैसला दिया तो फिर वो अज़ला हिंदुस्तान से अलहदा करके अलग वतन बनाए जाए। थर्ड पॉइंट था, इन द स्टेट ऑफ सेपरेशन, जुदाई की सूरत में अ म्यूचुअल एग्रीमेंट विल बी मेड, एक बाहमी मुआहिदा किया जाएगा रिगार्डिंग डिफेंस, कॉमर्स, कम्युनिकेशन एंड अदर इम्पोर्टेंट फील्ड्स, जिसमें दिफा, तिजारत, मवासिलात और दूसरे अहम शोबे जो है वो शामिल होंगे। अगर जुदाई हो गई, मुल्क का अलग बनने का फैसला हुआ तो फिर एक मुआहिदा होगा जिसमें ये चीज़ें शामिल होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो है कांग्रेस रिएक्शन। इस जो करारदाद थी इस पर कांग्रेस का क्या रद्द अमल था? कांग्रेस शोड ग्रेट एगनी एंड कंसर्न। कांग्रेस ने बहुत गुस्सा इस पर दिखाया था ओवर दीज प्रपोजल्स, इन तजावीज़ पर। एंड ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी रिजेक्टेड इट विद मेजॉरिटी। पर्सनल अटैक्स वर मेड ऑन आचार्य। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इन जो तजावीज़ थी इनका मंजूर किया और आचार्य पर ज़ाती हमले भी हुए। उसके साथ साथ नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो आप मार्कर से अगले लाइन में लिख ले, आचार्याज रिज़ाइनेशन। आचार्य ने अब जब कांग्रेस का रद्द अमल आया था तो उसने इस्तीफ़ा दिया, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी से बल्कि असम्बली से भी। वो चूँकि सूबाई असम्बली के रुकन थे मद्रास के, तो उसने असम्बली से इस्तीफ़ा भी दिया। चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य रिजाइंड फ्राम कांग्रेस एंड असम्बली विद ग्रेट प्रोटेस्ट ओवर दिस एटीट्यूड। इस रवैये पर, कांग्रेस के इस रवैये पर उसने असम्बली और कांग्रेस दोनों से इस्तीफ़ा दे दिया था। नेक्स्ट हेडिंग है हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, तारीख़ी अहमियत क्या है इसकी। इस जो करारदाद थी इसकी क्या अहमियत थी, ये हेडिंग है, इसको आप अलग लाइन में नेक्स्ट में लिख ले, कैपिटल लिख के और फिर अंडरलाइन करें। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, कायद आज़म इंडिकेटेड टूवर्ड्स सर्टन फ्लास इन द फार्मूला। कायद आज़म ने भी इस फार्मूले में कई गलतियों की निशानदही की। ही टोल्ड दैट इफ़ आचार्य इज़ रेडी टू एक्सेप्ट पाकिस्तान, उसने कहा कि अगर आचार्य पाकिस्तान को मानने के लिए तैयार है, पाकिस्तान को आप मार्कर से लेके, देन वाई इज़ ही रिलक्टेंट, तो फिर वो क्यों ज़िद कर रहा है, राज़ी नहीं है टू एक्सेप्ट द रेजोल्यूशन, लाहौर रेजोल्यूशन के, वो लाहौर रेजोल्यूशन को मान ले, उसको लाहौर रेजोल्यूशन भी मान लेना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ द एरर्स, गलतियों के बावजूद। सी आर फार्मूला इज़ इम्पोर्टेंट। सी आर फार्मूला जो है वो अहम है इन हिस्ट्री, तारीख़ में, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम, चूँकि पहली बार
دا انڈین پارٹیشن واز ویلکمڈ بائی اے کانگریس لیڈر کہ ہندوستان کی تقسیم کا ایک کانگریسی رہنما نے بھی خوش آمدید کہا تھا اس کو. اب ہمارے اس کویسچن کا الگ دوسرا پارٹ جو ہے وہ ہے گاندھی جنا ٹاکس. گاندھی جنا بات چیت کے متعلق ہمارا اگلا پوائنٹ ہے. یہ آپ کیپٹل لے کے مارکر سے لے کے گاندھی جنا ٹاکس آکوپائی گریٹ امپورٹنس ود ریگارڈ ٹو دا پولیٹیکل پرابلمز آف انڈیا. ہندوستان کے سیاسی مسائل کے لحاظ سے گاندھی جنا ٹاکس بڑی اہمیت کا حامل ہے. اینڈ پاکستان موومنٹ اور تحریک پاکستان کے لحاظ سے which were held between the two great leaders in response to the general public opinion. جو دو عظیم رہنماؤں کے درمیان ہو گئے تھے جو عوامی خواہشات تھی اس کے لیے پر سیٹلمنٹ آف ہندو مسلم ڈفرینسز ہندو مسلم اختلافات کے خاتمے کے لیے. اب نیکسٹ ہمارا جو ہیڈنگ ہے وہ ہے ڈیٹ آف ٹاکس. جو مذاکرات تھی بات چیت تھی اس کی تاریخ کیا ہے, یہ کب ہوئی تھی, اس پر بات کریں گے. اس کو آپ الگ لائن میں لکھ لیں. یہ والا گاندھی جنا ٹاکس بگین آن 19 سپٹمبر 1944. یہ جو 19 سپٹمبر 1944 ہے اس کو آپ لوگ مارکر سے لکھ لیں, ہائی لائٹ. ایکسچینج آف لیٹرز کی بات ہے. دوسرا ہیڈنگ ہے ایکسچینج آف لیٹرز, خطوط کا تبادلہ, یعنی کچھ وہ آپس میں بالمشافہ میں لیتے اور اس کے علاوہ کچھ خطوط بھی ایک دوسرے کو لے کے تھے. تو یہ الگ ہیڈنگ ہے, اس کو بھی انڈر لائن کرے کیپٹل لے کے مارکر سے. In addition to the meetings, ملاقاتوں کے علاوہ 21 letters were also exchanged between Jinnah and Gandhi but no agreement was made. 21 خطوط کا تبادلہ, یہ 21 letters ہائی لائٹ لکھے مارکر سے. 21 خطوط کا تبادلہ ہوا تھا لیکن کوئی جو ایگریمنٹ تھا, اتفاق رائے یا معاہدہ, وہ بھی نہ ہو سکا تھا. اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے گاندھی جنا میٹنگ کے بارے میں. گاندھی جنا ملاقات. گاندھی went to have a meeting with Mr. Jinnah. گاندھی مسٹر جناح یا قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ملاقات کے لیے گئی. and he told the قائد اعظم that he had come in personal capacity. اور یہ کہا کہ میں ذاتی حیثیت میں آیا ہوں. and was not representing the Hindus or Congress. اور ہندو یا کانگریس کی نمائندگی نہیں کر رہا. and this was not free of doubts for قائد اعظم. تو یہ بات قائد اعظم کے لیے شک سے خالی نہیں تھا. while قائد اعظم asked for permission of meeting with Gandhi from the Muslim League which was accepted. جبکہ اس کے بجائے جگہ قائد اعظم نے مسلم لیگ سے گاندھی کے ساتھ ملاقات کے لیے منظوری لے لی, جس کو مانا گیا, یعنی انہوں نے اجازت لے لی اپنی پارٹی سے. In the talks, Gandhi once again refused the Muslim separate nationality. ان باتوں میں یا بات چیت میں ملاقات میں گاندھی نے ایک بار پھر مسلمانوں کی جداگانہ جو قومیت تھی اس سے انکار کیا. and said اور کہا that I have In the talks, Gandhi once again refused the Muslim separate nationality. ان باتوں میں ملاقاتوں میں گاندھی نے ایک بار پھر مسلمانوں کی جداگانہ قومیت سے انکار کیا. and said اور کہا that I have a great number of Indian changed their religion. اور میں بہت سارے ہندوستانی کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے مذہب تبدیل کیا. they became Muslim, وہ مسلمان ہو گئے. but their nationality did not change. لیکن ان کی قومیت وہ نہیں بدلی, وہ ہندوستانی تھے اور ہے. قائد اعظم clearly responded and explained the basis for the demand of Pakistan. قائد اعظم نے واضح طور پر جواب دیا اور جو مطالبہ پاکستان کی بنیاد ہے اس کو واضح کیا. he wrote to Gandhi that اس نے گاندھی کو ایک خط میں لکھا کہ we maintain that Muslims and Hindus are two major nations. ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں, ہمارا خیال ہے کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں by any definition or test of a nation of 100 million. کہ یہ کسی بھی تعریف یا کسی بھی ٹیسٹ کے آزمائش کے لحاظ سے الگ قوم ہے. قائد ریپلائٹ اور قائد نے پھر دوسری بات یہ کہی we have our own distinctive outlook of life. ہمارا زندگی کا اپنا الگ نقطۂ نظر ہے. by all canons of international law we are a nation. اور بین الاقوامی قوانین کے تمام اصولوں کے لحاظ سے ہم الگ قوم ہے. قائد اعظم urged that internal problems of Hindus and Muslims should be solved first. قائد اعظم نے زور دیا کہ سب سے پہلے مسلمان اور ہندو کے آپس کے جو اختلافات ہیں اندرونی وہ حل کیے جائے. then the British will leave India easily. پھر
جو برطانیہ ہے انگریز ہے وہ ہندوستان کو آسانی کے ساتھ چھوڑ دیں گے. ادروائز دا مسلم وڈ کم انڈر دا پرماننٹ ڈومینیشن آف ہندوز میجورٹی ان انڈیا. اور اگر ایسا نہ ہوا اور پہلے انگریز چلے گئے اور ہندو مسلمان جو آپس کے اختلافات ہیں وہ حل نہ ہوئی تو پھر مسلمان ہمیشہ کے لیے ہندو کے غلبے میں آ جائیں گے, ان کی اکثریت کے نیچے دب جائیں گے. اوکے اسٹوڈنٹس, اور ہمارا لاسٹ ہیڈنگ ہے اس آنسر کا کنکلوژن ہے. اس کو کیپٹل لے کے مارکر سے اور پھر انڈر لائن کرے پنسل سے. پھر نیکسٹ لائن میں اسٹارٹ لے لیں یہ لاسٹ ون کی although these negotiations remained unsuccessful. اگرچہ مذاکرات ناکام ہوئی تھے ڈیو ٹو ڈفرینٹ ویو پوائنٹ آف بوتھ لیڈرس, دونوں رہنماؤں کے مختلف نقطہ نظر کی وجہ سے, بٹ پروڈ ویری امپورٹنٹ فار قائد اعظم ان مسلم لیگ, لیکن قائد اعظم مسلم لیگ کے لیے بہت اہم ثابت ہوئی. This was for the first time that Mr. Jinnah was brought to negotiate about partition of India. یہ پہلی بار تھا کہ براہ راست گاندھی کے ساتھ ہندوستان کی تقسیم کی بات ہوئی. ڈیو ٹو دیز ٹاکس, ان بات چیت کی وجہ سے قائد اعظم ریموڈ مینی ڈاؤٹس ریگارڈنگ پاکستان. قائد اعظم نے پاکستان کے متعلق گاندھی اور کانگریس کی کئی جو شکوک تھے ان کو ختم کرنے کی کوشش کیا, ان کو ختم کیا. یعنی ان بات چیت میں ایک بات یہ ہوئی کہ پہلی بار گاندھی کے ساتھ براہ راست ہندوستان کی تقسیم کی بات ہوئی, اور دوسری بات یہ ہے کہ گاندھی کے دل میں جتنے شکوک شبہات تھے ان کو بھی مٹا دیا گیا تھا. تو یہ ہمارا دوسرا کویشچن ہے, یہ یہاں فنش ہوا. آپ اس کو ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کریں, دیکھیں, میں نے ڈکٹیشن دی ہے, آپ اس کو اپنی نیٹ نوٹ بک میں لکھ لیں, صاف صاف لکھ لیں. انڈر لائننگ, فنشنگ لائن, ہائی لائٹنگ, مائنڈ میپ, مارجن لائن, سب کچھ پیارا پیارا خوبصورت نیٹ ٹھیک ٹھاک اچھا سا لکھ لیں. ٹائم لے کے ٹائم ضائع نہ کریں. اوکے, تھینک یو.